السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے ایک صحابی حضرت عمرو بن عوف، یہ انصاری ہیں، مدینہ شریف کے رہنے والے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی مجھے تم پر فقر و فاقہ کشی کا خوف نہیں ہے۔ کن سے فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام سے، کہ میرے چاہنے والوں تم پر فقر و فاقہ کشی غریبی کا خوف نہیں ہے، میں اس بات پر خوف نہیں کرتا ہوں۔ خوف تم پر اس بات پر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے اگلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گویا فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والوں، میرے چاہنے والوں، تم پر جو فقر و فاقہ کشی ہے، جو غریبی ہے، یہ عارضی ہے۔ دوسروں کی دولت دیکھ کر مایوس مت ہونا، وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جیسا کہ اگلوں کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، کہ اگلوں پر جو دولت کے دروازے کھول دیے گئے تو دولت دیکھ کر ان کا نفس موٹا ہو گیا تھا، اور دولت کی نشا میں وہ اس قدر چور ہو گئے تھے، اس قدر ڈوب گئے، چور ہو گئے کہ دولت دینے والے ہی کو وہ بھول گئے، اور یہ بھولنا ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دولت ملے تو تم دولت کی نشا میں چور ہو کر اگلوں کی طرح دولت دینے والوں کو بھول جاؤ، دولت دینے والے کو تم بھول جاؤ، اور تمہارے لیے بھی یہ بھولنا ہلاکت کا سبب بن جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم پر دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جیسا کہ اگلوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے تھے، حدیث پاک کا یہ حصہ بتا یہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماضی کا علم تھا، جسے مصطفیٰ صحابہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یہ جو فقر و فاقہ کشی تم پر ہے، جو غریبی تم پر ابھی ہے، یہ عارضی ہے، یہ چند روزہ ہے، آنے والے وقت میں تمہارے لیے بھی دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو آنے والے وقت کا بھی علم ہے، اور یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم مصطفیٰ کو ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا، اور یہ عقیدہ حق اور سچ ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کسی کا یہ نظریہ ہو، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ مصطفیٰ کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کا وہ انکار کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جتنا عطا فرما دے۔ اس کا مطلب حق عقیدہ، سچ عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں کہ مصطفیٰ کریم اللہ کی عطا سے ماضی کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے مستقبل کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابہ کے توسط سے آج تک ہم کو اور صبح قیامت تک کے تمام اہل ایمان کو ہلاکت سے بچنے کا نسخہ عطا فرمایا کہ دولتیں تمہارے ارد گرد چکر لگائیں گی،
دولتیں تمہارے ارد گرد چکر لگائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر تم رب کو بھول جاؤ، یہ تمہارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، یہ ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ چونکہ اگلوں کو جو دولت دی گئی تھی، دولت کے نشہ میں چور ہو کر رب کو وہ بھول گیا، اور یہ بھولنا اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا، وہ برباد کر دیے گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ خدا کو بھول گیا۔ کسی نے تو اپنے آپ کو خدا ہی کہہ بیٹھا، یہ دولت ہی کا نتیجہ تھا۔ میرے دوست، غریبی، مفلسی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ امیری اور دولت مندی نقصان دہ ہے، اور آج اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس کے ہاں کہیں نہ کہیں عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ان کے ہاں فضول خرچیوں کے انبار ہیں، شادی بیاہ، یہ برتھ ڈے ہے، یہ نہ جانے کون کون ڈے ہے جی، اور بچوں کے پیچھے، گھر کے پیچھے، نہ جانے کس کے پیچھے دولت پانی کی طرح بہائے چلے جا رہے ہیں۔ کاش اللہ نے دولت عطا فرمایا ہے، اس دولت کو اس طرح خرچ کیے ہوتے جس طریقے سے مصطفیٰ کریم کے تربیت یافتہ حضرت عثمان غنی نے خرچ کیا ہے۔ کاش اگر اس طرح ہمارے دولت مند دولت کو خرچ کیے ہوتے تو آج قوم مسلم کے پاس ہاسپیٹلز کی کمی نہ ہوتی، یونیورسٹیوں کی کمی نہ ہوتی، دانشکدے کی کمی نہ ہوتی۔ آج تمام تر شہروں کا جائزہ لیجئے، دولت مندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی مستقل کھوٹا نہیں ہے، کوئی ادارے آپ کے پاس نہیں ہے جہاں آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ دیش بندوں کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت نہیں ہے؟ نہیں، دولتوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائی، دولتوں کی کمی نہیں ہے، پر دولت مند دولت کے نشہ میں اس قدر چور ہو گئے کہ وہ خدا کو بھول گئے، اصول مصطفیٰ کو بھول گئے، جو دستور اسلام ہے اس کو وہ بھول گئے، اور من مانی دولت استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا، جس کا نتیجہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آباد ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر من مانی دولت کو آپ خرچ کرتے ہو تو آپ آباد نہیں ہو، اصل میں آپ کی زندگی ہلاکت اور تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت وقت کے خلیفہ ہیں، اور عظیم الشان خلیفہ جن سے شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، اتنا روب و دبدبہ رکھتا تھا وہ خلیفہ وقت کا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک کرتا تھا، میلا ہو جاتا وہ دھو دیا کرتے تھے، سوکھتا تو پھر وہی کرتا پہنا کرتے تھے، وقت کا خلیفہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہی کچھ اور تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کفن کے کپڑے نہیں ہیں، تو جو کپڑا استعمال کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کپڑا دھویا گیا اور اسی کپڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنایا گیا ہے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہے، یہ جن کے حوالے سے آج ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے دوست، رب سے دولت مانگنا ضرور مانگنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بھی بھیک مانگنا کہ مولا تو دولت دینا تو عثمان غنی کا دل بھی عطا فرمانا۔ دولت فی نفسی بری چیز نہیں ہے، دولت کا غلط جگہ سے حاصل کرنا اور من مانی خرچ کرنا یہ برا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے دولت کمائیے، محنت کیجئے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خیال کرتے ہوئے، فرض کا خیال کرتے ہوئے، واجبات کا خیال کرتے ہوئے، حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے محنت کیجئے، دولت حاصل کیجئے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کو مصطفیٰ کریم کے بتائے طریقے کے مطابق خرچ کیجئے، تو قسم خدا کی وہ نہایت ہی نفع بخش ہوگا۔